اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت سے جی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا دور جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک خواب آتا ہے، اس کی تعبیر، اور بڑے بڑے عقل والے اور فضل والے اس کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف کہ تعبیر بتا دی بلکہ اس کا حل بھی بتا دیا، وہ ترکیب بھی بتا دی جس سے اس آنے والے وقت کا، تو اس نے کہا جی یہ بڑی بات ہے، پھر یعنی متاثر ہو رہا ہے بادشاہ حضرت یوسف سے متاثر۔ پھر اس نے کہا جی لے کے آ جاؤ، حضرت یوسف نے آنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک اور ایسی بادشاہ کے لیے بات تھی کہ یہ عام قیدی تو نہیں جس کو رہائی کا پروانہ ملا اور وہ کہہ رہا ہے جی نہیں، پہلے بات کلیئر کرو۔ پھر تیسری بڑی بات کب پتہ چلی؟ جب عورتیں آئیں، اور عورتیں بھی کوئی عام عورتیں نہیں تھیں بلکہ وزیروں کی اور ان کی بیویاں تھیں۔ تو انہوں نے آ کے جب زلیخا نے اور سب نے کہا جی کہ حضرت یوسف تو ایک فرشتہ ہے، پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، الا ملک کریم، یہ تو بڑے عزت دار فرشتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعریفیں سن کے تو بادشاہ تو جو ہے وہ دیوانہ ہی ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس نے کیا کہا؟ واہ، اور کالا، اس نے کہا۔ اب یہ ہوا اس کا فاعل ہے، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، تو اس کے میں نے کیا بتایا جی؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا جب صیغہ آتا ہے ماضی مضارع میں تو اس کے ساتھ اسم الفاعل ظاہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کاف واو اور لام مادہ ہے، کالا یقول واحد مذکر غائب، اس نے کہا۔ اب یہ ہوا کون ہے؟ الملک، ملک کے اوپر ملک کیا ہے؟ الف لام بتا رہی ہے کہ ملک کیا ہے؟ اسم ہے، اور اسم کی کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں؟ تین ہی ہو سکتی ہیں، یہ فاعل ہو سکتا ہے، مفعول ہو سکتا ہے، یا حالت اضافی میں ہو سکتا ہے۔ تو اس کی پیش کیا بتا رہی ہے کہ یہ کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل ہے، یہ حالت رفع میں ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو کہنے والا ہے، جو ہوا ہے، وہ کون ہے؟ الملک ہے۔ تو بات بنے گی کہ بادشاہ نے کہا۔ جب تعبیر پہنچی نا حضرت بادشاہ کے پاس کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں فرمائی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کلیئر کرو، اب کلیئر ہو گیا۔ جو ہی عورتوں نے اپنا بیان دیا، اس نے کہا جی لے آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آؤ۔ ائتونی بہ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، حمزہ تے اور یہ مادہ ہے اس کا، عطا یاتی اتیانن آنا، اور جب با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو لانا۔ یاتی سے تاتی، تم آتے ہو، اور با لاتے ہو، اور تاتی سے تاتیانی دو آتے ہو، اور تأتونا تم سب آتے ہو۔ اب علامت مضارع بھی گئی، امر بنانا ہے، اور اعرابی نون بھی چلا گیا، تو یہ کیا بچ گیا؟ تو بچ گیا۔ تو اصل میں اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، کیونکہ یہ یاتی سے یاتونا بنا ہے، تو یہ اگر زیر لگائیں، حمزہ لگا کے اس کے نیچے زیر لگائیں تو دو حمزے ملیں گے، تو اس زیر کی وجہ سے یہ میں بدل جائے گی، تو یہ بن جائے گا ای تو، اگر اسی کو ہی پڑھنا ہے تو، کیونکہ یہ حمزہ بول رہا ہے، حمزے کے نیچے زیر بول رہی ہے، لیکن جب زیر نہیں بولے گی، ملک کے کاف سے آگے لے کے آئیں گے الملک کو، تو پھر اس حمزے کی ضرورت نہیں رہی، تو یہ کیا بن گیا؟ یعنی بلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ائتونی، الملک تو لاؤ، نی کیا ہے؟
مفعول آ گیا، فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو مفعول آتی ہے، میرے پاس۔ اب نی کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ اندی، میرے پاس، یا لدیا میرے پاس لے کے آؤ، سوری اندی میرے پاس لے کے آؤ، لدا آگے آئے گا، اس کے ملتا جلتا ہی لفظ ہے تو تھوڑے سے معنی چینج ہے اس کے۔ اندی میرے پاس لے کے آؤ، ہی بی تو اس کو متعدی بنانے کے لیے لے کے آؤ، ہی ان کو، ان کون جی؟ یوسف علیہ السلام، یعنی قال الملک ائتونی بہ، یعنی ان کے ساتھ آؤ میرے پاس، یعنی ان کو لے کے آؤ، استخلصہ۔ اب یہ جو ہے تأتونی سے ائتو بنا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل امر۔ اب ایک جواب امر بھی ہوگا، جیسے شرط ہوتا ہے جواب شرط ہوتا ہے، تو امر کا ایک جواب امر بھی ہوتا ہے، تو وجہ اس کی اس میں بیان ہوتی ہے، امر کی کیا ریزن کیا ہے۔ تو اس استخلصہ، خے لام سواد مادہ ہے، خلص یخلص، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو خاص کرنا، چننا یا چن لینا کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، کسی کو خاص کر لینا، چن لینا۔ اچھا، ملاوٹ سے پاک ہونا، خلص یخلص خاص ہونا، ٹھیک ہے جی، چنا ہوا ہونا، ملاوٹ سے پاک ہونا، خلص یخلص۔ اخلص یخلص اخلاصاً، نیت کا پاک، ملاوٹ سے پاک ہونا، اخلص یخلص نیت کا ملاوٹ سے پاک کرنا، اخلاص دکھاؤ یعنی نیت کو ملاوٹ سے پاک۔ اس کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ اخلاصاً۔ سورت کون سی ہے جی؟ سورہ اخلاص، اس میں کیا بیان ہوئی ہے؟ توحید، اور توحید میں اگر ملاوٹ ہو گئی تو وہ کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے، یعنی نیک لکھ دیا میں نے، نیت، ارادے، عقیدے، نظریے کا ملاوٹ سے پاک ہونا۔ یہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے وہ توحید کا رشتہ ہے، جو ہی اس ملاوٹ سے اس کو پاک رکھنے کا نام ہے اخلاص۔ اگر یہ ہلکی سی بھی ملاوٹ ہو گئی ذات میں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ذات میں ہوگی نا، بیٹا جیسا بیٹا ویسا باپ ہے جی، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ذات میں ملاوٹ ہوگی نا، تو شرک ہو گیا۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ذات میں بیٹی جیسی بیٹی ویسے باپ، ملاوٹ ہوگی نا، ذات میں ملاوٹ ہوگی۔ اچھا، فلاں جو ہے یہ رب کا اوتار ہے، ملاوٹ ہوگی، ذات میں ملاوٹ ہوگی، یعنی خدا خود اس بندے کی شکل میں دنیا میں آیا ہوا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی خدا خود ہی حضور کی شکل میں، یہ ایک شاعر نے شعر کہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذات میں شرک ہے، ذات میں ملاوٹ ہے۔ اچھا، صفات میں ملاوٹ ہو جائے، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے ملے جلے دے، جسے چاہے نہ۔ تو یہ صفت کس کی ہے؟ اولاد دینا اللہ، خالصاً اللہ کی، اخلاص۔ اب اس میں ملاوٹ کر دو کہ فلاں بھی دیتا ہے اولاد، فلاں بھی اولاد دیتا ہے۔ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ اب سمجھو کہ فلاں کی وجہ سے دے رہا ہے، اس وجہ سے رزق دے رہا ہے، رزق جو ہے یہ فلاں دے رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ملاوٹ سے پاک رہی بات۔ اللہ کے سب صفات اسی پہ رکھ دیں۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کے حقوق یا عبادت۔
سجدہ کسے کرنا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ اور اگر ملک کا وزیر اعظم درگاہوں پہ سجدے دے رہا ہو، ہندوؤں کے جا کے دودھ ڈال رہے ہوں ان کے بتوں پہ۔ اچھا، دعا جو ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کی روح دعا ہے، اصل عبادت دعا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کر سکتے ہیں، کسی اور کو سجدہ دے سکتے ہیں، کسی اور کی نظر کر سکتے ہیں، نہیں کسی اور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ خالصتاً اللہ کے لیے۔ جو ہی ملاوٹ ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی اس میں، اخلاص ختم ہو گیا تو قل هو اللہ احد کی بات ہی ختم ہو گئی۔ اخلص یخلص باب افعال میں سے ہے اور باب استفعال میں سے ہے۔ تخلص یستخلص، استخلاصاً، کسی کو اپنے پاس رتبے کے لیے کسی کو چن لیں، کسی کو مرتبے کے لیے چننا، یعنی یہ خالص ہونا ہے، چنا ہوا ہونا ہے، اخلص یخلص ملاوٹ سے پاک ہونا ہے۔ استخلص یستخلص، کسی کو رتبہ دینے کے لیے، کو مقام دینے کے لیے چن لینا، وہ چنا ہوا ہونا، یہ کسی کو چن لینا مرتبے کے لیے۔ تو یہاں پہ کیا تھا؟ یستخلص، وہ چنتا ہے، تستخلص اور استخلص، میں چنتا ہوں یا میں چنوں گا۔ مضارع میں، فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں۔ اب یہ استخلص تھا، تو یہاں پہ دیکھیں ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ سے کتنے ٹکڑے بن گئے؟ دو بن گئے۔ ایک ہے استخلص اور ہو، یہ تھا استخلص، میں چنوں گا، میں مرتبہ دوں گا، ہو ان کو، یہ فعل ہے اور فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل منصوب، یعنی منصوب مفعولی حالت میں متصل مل کے آئی، جبکہ جو اسم کے ساتھ مل کے آتی ہے وہ ضمیر متصل مجرور ہوتی ہے، یعنی کہ حالت جر میں آئے گی، اسم کے ساتھ مضاف الیہ آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو استخلص تھا کہ میں چن لوں گا، لیکن کیونکہ پیچھے فعل امر آیا ہوا ہے تو اس کا جواب امر جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس میں جواب امر میں کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع نہیں ختم ہوتی، جواب امر میں ختم نہیں ہوتی، اسی لیے تو یہ الف حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا۔ اعراب چلا جاتا ہے، اعراب چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جواب امر ہے۔ امر میں تو دونوں حالتیں گئی نا، علامت مضارع بھی گئی، اعراب بھی چلا گیا۔ یہاں پہ کیا جائے گا؟ صرف اعراب جائے گا۔ تو استخلص کے بجائے ہو گیا استخلص، میں چنوں گا، مرتبہ دوں گا، ان کو کن کو؟ یوسف علیہ السلام۔ کس کے لیے چنوں گا؟ لنفسی، لام جر کے لیے، نفسن سے ہوا، لام جر کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو اس نے نفسن کو کیا کر دیا؟ نفسن، اور نفسن سے ہو گیا نفسی، ہلکا ہو گیا، تو کس کی ذات کے لیے جی؟ یا متکلم آ گئے، میری ذات کے لیے، یعنی اپنے لیے۔ بادشاہ نے کہا ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، لے کے آ جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، میں ان کو اپنے پاس ایک خاص مرتبے کے لیے چن لوں گا۔
یعنی اسے پتہ چل گیا بھائی کہ میرے پاس جتنے مرتبے والے ہیں ان میں یہ خوبیاں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس کیلیبر کا بندہ نہیں۔ بادشاہ یہ تو آج کا ہے نا جی، میں نوکری لینے کے لیے چلا جاؤں تو وہ کاغذ بھی دیکھیں گے، یا مجھے کہیں گے پیسے، یا مجھے کہیں گے سفارش۔ کہاں پہ سفارش ہے؟ تو سفارش لگے گی، سفارش ہو گئی میری تو پہنچ جاؤں گا۔ اگر میں ایس ایچ او ہوں اور کسی خاص تھانے میں جانا چاہتا ہوں، پیسے دوں گا تو تھانے میں چلا جاؤں گا۔ پیسے کی کھیل ہے یا طاقت کی کھیل ہے یہاں پہ؟ تو بادشاہ کے زمانے میں کوئی سفارشی تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، اس کو تو اپنے لیے بندے چاہیے ہوتے، سفارشی تو وہاں پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا بڑے بڑے قابل بندے ہیں لیکن کوئی اس کیلیبر کا آدمی، اس پائے کا بندہ کوئی نہیں میرے پاس۔ مودودی صاحب کہہ رہے ہیں ایکسکیوز می سر، ایک تھوڑا سا ضرور تھا، جیسے ہم کہتے ہیں چنوں گا یا چنتا ہوں، اب یہ امر اور جواب امر بنا تو ہم یہ کہیں گے کہ تاکہ میں چنوں، اب گا نہیں کہیں گے؟ نہیں، گا جو ہے اس میں آپ نہیں بھی لگائیں گے، لکھ دیں گے کہ میں چنوں۔ چن لوں، ٹھیک ہے جی، یعنی میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے چن لوں، یا چن لوں کا مطلب ہے منتخب کر لوں ان کو، لنفسی اپنے لیے، یعنی مجھے ایک ایسا بندہ تو اپنے لیے چاہیے، میں کوئی کام کرنے سے پہلے اس سے مشورہ لوں، بھائی میں کیا کروں، اتنا سیاڑا بندہ۔ پھر کیا ہوا جی، آگے کیا ہوا؟ فلما کلمہ، فا بس لما جب جب کلمہ ہاں کلام کیا جب اب آ چکے ہیں کاف لام اور میم۔ اب حضرت فا کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس اب آ چکے ہیں۔ کلمہ یکلم تکلیماً، باب تفعیل سے ہے، کلمہ یکلم تکلیماً، کسی کے ساتھ بات کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، کلام کرنا کسی کے ساتھ۔ تو کلمہ اس نے کلام کیا، بات کی، اس نے بات کی، کلمہ اس نے بات کی، ہو ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام۔ جا سکتے سر کہ بادشاہ کی طرف بھی اور یوسف علیہ السلام کی طرف بھی؟ نہیں، کون کہہ رہا ہے پیچھے؟ پیچھے بادشاہ کہہ رہا، تو بادشاہ نے بات کی ہے، ہو اس کے ساتھ، ہو کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے پیچھے؟ بھی استخلص کی دونوں کی ضمیریں کس لیے ہیں؟ یوسف علیہ السلام، تو کلمہ کی ضمیر بھی یوسف علیہ السلام کی طرف ہی جائے گی۔ اس جب فلما پس جب کلمہ اس نے بات کی ہو ان کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ، اب تک اس کی باتیں جو ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ غائب نہ ہو رہی، کوئی بندہ آگے کہہ رہا ہے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، ابھی تک براہ راست حضرت یوسف سے بات نہیں، پہلی بات ہے۔ تو اب یہ پہلی بات ہے کہ جو ہونے لگی۔ فلما کلمہ، جب اس بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات کی، بات چیت کر لی، گفتگو مکمل ہو گئی، تو اس نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا جی؟ امین، کالا تو اس نے کہا، کس نے کہا جی؟ بادشاہ نے کہا۔ اب یہاں پہ الملک دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ بات چلتی آ رہی۔ اس نے جب بات چیت کر لی حضرت یوسف علیہ السلام سے تو اس نے کہا، انکا، اب یہ مقولہ ہے سارا، انا بے شک، آگے تھا انتا، انتا کا مطلب کیا ہے جی؟ آپ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو نصب کر دیا، اور نصب کیا ہے؟ کا، ترجمہ یہی رہے گا، آپ کا، بے شک آپ، بے شک الیوم ظرف زمان
کیا مطلب ہے جی؟ آج۔ سے، الیوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دن، آج۔ آج سے الیوم اکملت لکم، دینا، آج آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ تو الیوم آج، لدینا، لدئی کا مطلب اندہ، اندی، عندنا ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس، لدا کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے، الیوم کیا ہے؟ ظرف زمان، ظرف زمان ہے، دو ظرف آ گئے۔ الیوم لدینا، نا مطلب لدا پاس اور نا ہمارے ہمارے پاس۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو ذرا گفتگو کرتے ہوئے بڑا نا کا نا کیوں آئی ہے، جمع کیوں اس نے اپنے اکیلے کے لیے؟ اوپر تو اس نے لنفسی کہا تھا، اکیلے کے لیے تو نہیں کہا تھا، جی، لدینا کیوں کہا، نا کیوں کہا؟ یہ پوری کیبنٹ کی طرف سے اس نے کہا ہے۔ اتھارٹی، اچھا، بسیط اتھارٹی وہ کہہ رہے اتھارٹی کہہ رہے ہیں۔ اب اتھارٹی کیوں قائم ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، نوٹیفیکیشن آپ بغیر نوٹیفیکیشن کے کوئی بات ماننے کے لیے تیار کوئی بندہ کہہ دے جی پینشن 1 لاکھ کر دی ہے، نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن کہاں پہ؟ نوٹیفیکیشن کس کی طرف سے جاری ہوتا ہے؟ اتھارٹی، اتھارٹی کی طرف سے۔ میں آپ کو لکھ کے دے دوں یہ دیکھیں جی وکیل کی مہر لگی ہوئی ہے، تو وکیل کی مہر کی کوئی اہمیت ہے نہیں، رپڑ پاک انسان اتھارٹی، اتھارٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے وہ تسلی بخش ہوتا ہے، تو پتہ لگ گیا۔ اب یہ لدئی نا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک قال انک الیوم لدینا مکین امین، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اتھارٹی کی طرف سے۔ اتھارٹی کون ہے؟ الملک، بادشاہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، یو آر اپوائنٹڈ ایز مشیر خاص، آپ میں خالص میں شامل ہو گئے۔ یہ نوٹیفیکیشن، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بتا رہا ہے بھائی، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا پورے ملک میں، یوسف علیہ السلام کے رتبے کا بندہ ہی کوئی نہیں بادشاہ کے بعد، بادشاہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے رتبے کا کوئی بندہ، نہ عزیز مصر، نہ کوئی، نہ یہ نہ وہ نہ وہ، ختم، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ آپ کی گاڑی کے آگے گرین نمبر پلیٹ لگ گئی ہے، جھنڈا پاکستان کا لگ گیا ہے، اسکواڈ آپ کو مل گیا ہے، پتہ چل گیا جی کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ تو اس لیے کہا لدینا، آج کے بعد انک الیوم لدینا، آج کے بعد ہمارے پاس ہیں مکین، میم کاف اور نون، نون مادہ ہے، مکنا یمکنو، یہ کون سا باب ہے سر؟ یہ باب کرما ہے جی، مکنا یمکنو باب کرما سے اس کا جو فاعل آتا ہے وہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے، مکین، رتبے والا ہونا، مکنا یمکنو۔ اسی صورت میں باب تفعیل سے آیا ہے، مکنا یمکن، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، رتبے والا ہونا، جمع ہوا ہونا، کسی ایک جگہ جس کے پاؤں لگے ہوئے ہیں، جمع ہوا ہونا، مکنا یمکن، رتبے والا ہونا، جمع ہوا ہونا۔ تو مکین ان کا مطلب کیا؟ جس کے پاؤں لگ جائیں کسی مرتبے میں، یعنی حضرت یہی بات تھی نا، مکنہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کذالک، انہوں نے اٹھا کے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دی، اللہ نے کیا کہا؟ کذالک مکنہ لیوسف فی الارض، اللہ نے کہا وہ کنویں میں پھینک رہے ہیں اور ہم نے تو یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے، رتبہ عطا کر دیا کنویں میں پھینکنے سے۔ لیکن اس وقت تو ابھی کسی کو یہ بات پتہ نہیں، ابھی تو حضرت یوسف نے وہاں جانا ہے، جوان ہونا ہے، جیل میں جانا ہے، 9 سال جیل میں رہنا ہے، اس کے بعد جا کے تقریباً کوئی 40 سال کی عمر گزر۔
تو مکنہ سے مکن یمکن مکین، اللہ نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ اس طرح یوسف ہم نے آپ کے پاؤں لگا دیے، آپ کو رتبے والا بنا دیا، آپ کے قدم جما دیے ہیں، تو آج وہ کہہ رہے بادشاہ مکین، آج سے آپ ایک بڑے رتبے والے ہیں، بڑے مکان والے ہیں۔ مکان یہاں مراد کیا ہے؟ بڑی حیثیت والے ہیں، بڑی حیثیت والے۔ مکین اور امین، حمزہ میم اور نون مادہ ہے، امن یامن، امن امن یا امن امین۔ اصل میں یہاں پہ جو امین کا مطلب ہے نا، یہاں پہ نہیں، ویسے بھی امین کا اصل مطلب ہے مأمون، جس پر بھروسہ، جس پہ اعتماد کیا ہے، جس کے ذمے امانت ہو، جو امانت دار ہو، جس کے پاس امانت ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کیا کہتے تھے؟ الصادق والامین۔ جب آپ ہجرت کر کے گئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر چھوڑ کے گئے ہیں، بھائی میں جا رہا ہوں، مکے والے کفار کی امانتیں میرے پاس، کافر تھے، حضور پہ ایمان لے کے نہیں آئے، لیکن امانت دار آپ کو سمجھتے تھے، کسی اور کے پاس رکھائی تو کھا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس سارے درس کا حاصل کیا ہے، یہ اپنے ذہن میں آپ بات بٹھا لیں۔ ایک لفظ لکھنے لگا ہوں، لفظ تو انگریزی کا ہے، کریڈیبلٹی۔ اگر ایک آدمی جو کسی معاشرے میں رہتا ہے، اگر وہ وہاں کے بندوں کی نظر میں امین نہیں ہے، کریڈیبل نہیں ہے، تو اس کی ساری زندگی تباہ ہے۔ اگر آپ کے لفظ کریڈیبل نہیں ہیں، دیکھیں نا، ایک بندہ آتا ہے کسی محفل میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، جی کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، یہ ہو رہا تھا، یا میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، یا میں نے یہ بات سنی ہے، بندے کہیں جی کہ یہ اس کی بات کا اعتماد ہے، تو اس کی زندگی فارغ۔ کوئی بندہ کسی کو قرض دینے لگے یا کچھ امانت اس کے پاس رکھنے لگے، تو اسے 100% یقین نہ ہو کہ میرا قرض واپس آئے گا یا مجھے امانت مل جائے گی، تو بندے کی کریڈیبلٹی ہے کہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا کریڈیبلٹی کس چیز کی آج کے اس معاشرے میں ہے؟ وہ ہے گھر کے اندر کو کسی کو کیوں داخل نہیں کرتا۔ ایک تو اسلام ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے، اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، لیکن کچھ مقام ہے جیسے کسی کو داخل کرنا پڑ جاتا ہے، جیسے کوئی مستری ہے، آپ گھر کے اندر دیوار بنا رہے ہیں، جیسے کوئی پلمبر ہے، آپ نے غسل خانے کا کام کروانا ہے، مجبوری کے تحت، ڈاکٹر ہے جیسے آپ لے کے اس کو گھر میں آتے ہیں دوائیاں وغیرہ لینے کے لیے، یا اور مسائل ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ جا کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اٹریکشن ہو جاتی ہے، تو انٹریکشن ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ تو آدمی جب کہے کہ اس بندے پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے۔ تو ایک یہ تو چلو عام آدمی کے لیے ہوگا نا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نیکی کی باتیں کرتا ہے، اگر وہ امین نہیں ہے تو اس کی یہ ساری کی ساری چیزیں زیرو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ امین کیا ہے؟ اصل میں امین یہ ہے جس پر اعتماد کیا جائے، جس کے سپرد امانتیں کر دی جائیں۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سنی تو اس نے کہا جی سب کچھ ان کے حوالے کر دو، ورنہ قید کے سال ہم اس کو قابو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب اس نے بات کی تو انہوں نے کیا نبوت کا اس کو دعوت دی ہوگی کہ نہیں؟ کیوں نہیں جی؟ یہ اگر خواب بتانے والوں کو انہوں نے بتا دیا ہے، انہوں نے خواب پوچھا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ بھائی کسی کا حکم نہیں۔ تو کیا اس بادشاہ کو یہ باتیں نہیں بتائی ہوں؟ یہ تو نبی کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ جب اس نے حضرت یوسف سے بات کر کے اسے پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی رہنمائی سے سب کچھ کرتے ہیں، اس نے کہا انک لدینا الیوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کا کرتا دھرتا بنا دیا۔ اور پھر وہ خود ملک بن گئے۔ ہاں جی، یہ تھا، نہیں ملک نہیں بنے، ابھی ملک نہیں بنے، ابھی آئے گا آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ ملک وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، لیکن کنٹرول سارے کا سارا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں ان کو اپنے پاس رتبے کے لیے خاص کر لوں گا۔ فلما، تو جب کلمہ، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کر لی، قالا، تو اس نے کہا، انکا، بے شک آپ اے یوسف علیہ السلام، الیوم، آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین، ایک بڑے مرتبے والے ہیں، امین، امانت دار کے طور پر، یعنی سلطنت کی ساری جو پروڈکٹ ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کے امین ہیں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ وقال الملک، وقال الملك وقال الملک تونی وقال الملك توني به به استخلصه أستخلصه لنفسی لنفسي فلما فلما کلمہ كلمه قال قال انک الیوم إنك اليوم لدینا لدينا مکین مكين امین۔ أمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔